بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمیشہ کی طرح ڈھیروں دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ پیارے ویورز، آج میں آپ کے پاس سورہ رحمان کے بارے میں کچھ چیزیں لے کے آئی ہوں، اور میں آج سوچ رہی ہوں کہ تھوڑا ہٹ کے آپ سے بات کی جائے، تھوڑا آپ کو تھوڑی اور انفارمیشن دی جائے، تھوڑی اور باتیں بتائی جائیں، اس لیے آج کا وظیفہ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آج کا جو عمل ہے، وظیفہ ہے، وہ تو میں آپ سے بعد میں ڈسکس کروں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کی سورہ رحمان جو ہے وہ آج میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ سورہ رحمان کا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی، تو اس کے پہلے میں آپ کو تھوڑا سورہ رحمان کے بارے میں بتا دوں۔ دیکھیں، سورہ رحمان جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے، کہا گیا ہے کہ سورہ رحمان ایک ایسی سورت ہے کہ جب قیامت والے دن ہم لوگ جب اپنے حساب کتاب کے بعد جب ہم سارے لوگ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، آپ ہنسیے گا مت اس بات پہ، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ میں تو جنت میں جاؤں گی۔ تو آپ بھی اپنے دل کو مضبوط کریں، آپ بھی اپنا یہ یقین اور عقیدہ پختہ کر لیں کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، آپ اپنی طرف سے نیک اعمال کریں، جزا تو میں دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور جو اچھی نیت کر کے آئے گا، اچھے اعمال لے کے آئے گا، تو اس کی جزا تو میں دوں گا، اور اس کی جزا کیا ہے؟ وہ ہمیں جنت ہوگی، اور جنت میں کیا ہوگا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر میں یہ کیوں نہ نیت کروں کہ جب میرے اعمال بھی اچھے ہیں، جب میں کام بھی اچھے کر رہی ہوں، میں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ بھی کرتی ہوں، آپ کو ایک اچھی سے اچھی معلومات جو میرے پاس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں، آپ کو بالکل صحیح طریقے سے آپ کو ہر چیز بتا رہی ہوتی ہوں، آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوتی، آپ کو میں کسی غلط راہ پہ نہیں لگا رہی ہوتی، تو میں کیوں نہ امید رکھوں کہ انشاءاللہ میں جنت میں جاؤں گی؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ بھی انشاءاللہ امید رکھیں کہ آپ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ جب ہم لوگ جنت میں جائیں گے تو وہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیدار بھی نصیب ہوگا، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سورہ رحمان کی تلاوت فرمائیں گے۔ جی دیکھ لیں کتنی یہ بابرکت اور فضیلتوں والی ایک یہ صورت ہے کہ جس کی تلاوت خود اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اس سے بڑھ کے یہاں پہ اس کے لیے اور کیا میں اس کے بارے میں بتاؤں؟ اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی ہے بھلا؟ کہ اور بھی تو قرآن شریف میں اتنی صورتیں ہیں، اور بھی تو اتنی بابرکت فضیلت والی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کا ہی انتخاب کیا کہ وہاں پہ ہمیں قیامت والے دن حساب کتاب کے بعد جنت میں داخلے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا ہی وہ رونق ہوگی، کیا ہی وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت فرمائیں گے۔ تو یہ اس وقت پڑھی جائے گی، اور یہاں زندگی میں دیکھیں، ہمارے پاس جب ہم سورہ رحمان کو پڑھتے ہیں، آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، اب اس میں ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیں، یہ آیت، یہ کتنی دفعہ اس کی ریپیٹیشن ہوئی ہے، اس میں بار بار کیا ہے، اس میں کیا اس کا ترجمہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اور اس آیت کی ریپیٹیشن کتنی دفعہ اس صورت میں ہوئی ہے؟ 31 دفعہ، 31 ٹائم، یہ بار بار اس کو بتایا گیا ہے، ہر ایک آیت کے بعد پھر یہی کہا گیا ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنی ہمارے پاس ہیں کہ ہم ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو اب جیسے گندم کے دانے ہیں، کہیں فصل اگی ہوئی ہے، کیا ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح چاول ہیں، کیا ہم اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ اس طرح کی چیزیں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے نا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں، اب پانی ہے، پانی کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے اس طریقے سے، اس میں کتنے قطرے ہیں، 1 لیٹر میں کتنے قطرے ہوتے ہیں، نہیں ہو سکتا نا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، ان کو بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور اس صورت میں بار بار ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی نعمت دی، ہم اس کو مطلب کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فلاں نعمت دی، کیا ہم اس کو جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو اس لیے بار بار اس میں وہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اسی میں صحت دیکھ لیں آپ،
آپ کے پاس صحت ہوتی ہے، آپ ہر کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ذرا سا آپ کو کہیں سے چوٹ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے ذرا سا سر میں درد ہو جائے، آپ میں کہتی ہوں کہ آدھے سر کا درد آپ کو جیسے ہوتا ہے، آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے. ایسا ہی ہے نا. اور جب صحت ہوتی ہے تو ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے جب ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ آپریشن کر کے یا کسی بھی وجہ سے ناکارہ ہو جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے، پہلے ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، بعد میں دیکھیں ہم اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو عزت ہے، جو دولت ہے، جو شہرت ہے، جو ہمارے پاس وسائل ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہمیں نعمتیں ہیں کہ ہم ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن ہم تو شکر ہی نہیں ادا کرتے. کیوں؟ یہ تو ہماری اپنی محنت ہے، یہ تو ہماری اپنی چالاکی ہے، یہ تو ہماری اپنی ہوشیاری ہے کہ ہم نے دوسرے کو بدھو بنا کے اس کا مال لوٹ لیا. اس کو جی ہم اپنا بہت 30 بار خان خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. غلط باتیں ہیں نا، غلط چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا. ہمیں اپنے آپ کو ان غلط طریقوں سے اپنے آپ کو نہیں کرنا. ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا میں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے رہنا ہے، صحیح طریقے سے کام کرنے ہیں. تبھی تو ہم جنت میں جا سکیں گے نا. تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری دے سکیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس صورت کی تلاوت فرمائیں گے وہاں پہ. تبھی ہم سن سکیں گے. جب ہم دنیا میں ہم اچھے کام کریں گے، ٹھیک ہے، تو ہمیں دنیا میں بھی اچھے کام کرنے چاہیے. اچھا، تو سورہ رحمان ایک اس طریقے سے اس کی فضیلت، اس میں اتنا کچھ بتایا گیا ہے، اس کے پڑھنے کے فوائد تو سبحان اللہ بہت زیادہ ہیں. پھر قیامت کے دن جنت میں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت بھی فرمائیں گے. دوسرا ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ آپ نے نا سورہ رحمان کی تلاوت کی. تو سارے صحابہ جو تھے وہ خاموشی سے بیٹھے سن رہے تھے. تو بعد میں جب تلاوت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم سے تو اچھے وہ جنات ہیں جو اس صورت کو بیٹھ کے سن رہے تھے اور اس کا جواب دے رہے تھے. تم لوگ تو بالکل خاموشی بیٹھے رہے ہو. تو مطلب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ایک ایسی صورت ہے کہ اس کو سننے کے لیے جنات بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. دیکھیں ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ دوسری مخلوقات بھی تو ہیں نا یہاں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن وہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے. ٹھیک ہے. تو وہ جنات جو ہیں وہ بھی اس صورت کو سن رہے ہوتے ہیں. مینس کہ یہ ایسی صورت ہے کہ یہ جنات کی بھی مطلب جس طرح وہ ہوتا ہے نا فیوریٹ صورت ہے، پسندیدہ صورت ہے، ان کو بہت عزیز ہے یہ صورت، کہ وہ اس کے سمجھیں عاشق ہیں اس صورت کے، کہ جہاں اس کا ذکر یہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے، جہاں اس کے فضائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، جہاں اس کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں پڑھنے سے، وہاں پہ جنات بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بھی اس کے اوپر اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. مطلب اس صورت کی اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ انسان تو انسان، جنات تک جو ہے وہ اس کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں اور اس کو سن رہے ہوتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، کہ اتنی یہ برکتوں والی اور رحمتوں والی صورت ہے. صرف انسانوں کے لیے نہیں، جنات کے لیے بھی یہ اتنی ہی فائدہ مند ہے اور اتنی ہی مفید ہے، فضیلت والی ہے. ٹھیک ہے. تو آج میں آپ کو اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ بتاتی ہوں، اس آیت کا جو میں نے آپ کو بتائی ہے. ٹھیک ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس کو اگر آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ اول و آخر آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں اور درمیان میں آپ نے 100 دفعہ یہ آیت پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اس کو صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. ڈیلی آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں پڑھنے کا. ٹھیک ہے. سورہ رحمان کی یہ والی آیت یہ والی، اس کو آپ نے اول و آخر 3 دفعہ درود ابراہیمی اور درمیان میں آپ نے 100 دفعہ، یعنی ایک تسبیح آپ صبح کی نماز کے بعد اور ایک تسبیح آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یعنی صبح اور شام پڑھ لیں. اور پھر آپ اس کی برکات دیکھیں، پھر آپ اس کے رحمتیں دیکھیں کہ آپ کے اوپر کیسے نازل ہوتی ہیں. آپ کے گھر میں کوئی پریشانی، کوئی تنگی، کوئی مسئلہ، کوئی مسائل، کوئی لڑائی جھگڑے، دیکھیں لڑائی جھگڑے میاں بیوی میں بھی ہو جاتے ہیں، ساس بہو میں بھی ہوتے ہیں، ماں باپ میں اور بچوں میں بھی ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، اور انہی کے ساتھ ہوتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہمارے اتنے کیا وہ مسئلے مسائل ہوئے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں گھر گھر میں روٹین ہے، عام ہے. اسی طریقے سے بیماری بھی عام ہے. اسی طریقے سے آج کل کے جو ملکی حالات ہیں اس میں رزق کی بھی بہت تنگی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ گزارا کرنا بہت مشکل ہے. تو بچے ہیں ان کی شادیاں مطلب نہیں ہو پا رہی، رشتے نہیں آ رہے، اچھے انسان نہیں ہیں، معاشرے میں برائیاں اس حد تک پھیل چکی ہیں کہ جو اچھائی ہے وہ تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس قسم کے حالات کے لیے، اس موجودہ سچویشن کے لیے ہمارے لیے بہترین یہ چیز ہے کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے وہ مدد مانگیں، اور اپنے ان سارے مسئلے مسائل کے حل کے لیے ہم جو ہے وہ ان صورتوں کا انتخاب کریں، اپنے وظائف کریں، اذکار کریں، تسبیحات کریں، نفلی عبادتیں کریں، تاکہ ہمارے جو یہ مسئلے مسائل جو ہیں یہ ختم ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سبب وسیلے بنا دے، ہمارے رزق کے لیے، ہماری بچوں کے شادیوں کے لیے، ٹھیک ہے، ہماری خوشیوں کے لیے، ہمارے گھر سے نحوستیں ختم ہونے کے لیے. تو یہ تبھی ہوگا نا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، جب ہم اپنے اذکار کریں گے، جب ہم نفلی عبادتیں کریں گے، جب ہم اپنے فرائض پورے کریں گے خاص طور پہ. ٹھیک ہے، تو فرض نمازیں تو فرض ہی ہوتی ہیں، وہ تو آپ نے کرنی ہے. اس کے بغیر آپ کے کوئی بھی عمل قبول نہیں ہونا، کوئی بھی عمل جو ہے نا وہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا. اگر آپ فرض ہی نہیں پورے کر رہے تو یہ تو نفلی عبادات میں آ جاتی ہیں نا. تو پھر یہ کیسے اللہ تعالیٰ وہ کر لے گا جب آپ فرض کو ہٹا دیں گے. اس لیے نمازیں فرض ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں آپ. اس کے بعد آپ نے کوئی بھی اپنے جو اذکار آپ کو پسند ہیں، جو تسبیحات آپ کو آسان لگتی ہیں، یا جو وظیفے آپ کو آسان لگتے ہیں وہ آپ کریں. ٹھیک ہے، تھوڑا کریں ڈیلی. یہ نہیں کہ آپ ایک دن میں آپ ایک لاکھ دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سالوں سال پھر نہ آپ قرآن شریف کو دیکھیں، نہ آپ کوئی تسبیح کریں، نہ آپ فرائض انجام دیں. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا. تھوڑا کریں، ڈیلی کریں. کوئی سا بھی ایک وظیفہ ہے اس کو ایک دن کے لیے کر لیں، دوسرے وظیفے کو دوسرے دن کے لیے کر لیں، صبح شام والے ہیں ان کو اور کسی دن کے لیے رکھ لیں. ٹھیک ہے، اپنی ترتیب بنا لیں، نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کر لیں، کچھ عرصے تک ایسے کریں، دیکھ کے آپ کریں. اس کے بعد آپ کی پتہ چل جائے گا کہ جمعے والے دن میں نے یہ کرنا ہے، ہفتے والے دن میں نے یہ کرنا ہے، اور اتوار صبح میں نے یہ کرنا ہے، اتوار شام کو میں نے یہ پڑھنا ہے. آپ کو روٹین بن جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے اپنی زندگی آپ خود آسان بنائیں. ٹھیک ہے، آپ خود یہ باتیں، یہ اذکار، یہ ذکر، یہ تسبیحات کر کے دیکھیں، یہ وظائف، یہ عمل کر کے دیکھیں. آپ خود دیکھیں گے آپ کی زندگی کتنی آسان ہو گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جب رحمتیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو پھر کوئی بھی آپ کا دشمن جو ہے آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یہ نیلے پیلے کالے جادو، عملیات، پیری فقیری، جنات، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو کو پلیز لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اچھا سا کمنٹ بھی کر کے بتائیں. اور پلیز جو نئے ہیں میرے چینل پہ وہ لوگ پلیز آپ میری ویڈیو کو جو ہے وہ ضرور جا کے پچھلے میری جو ویڈیوز ہیں ان کو بھی جا کے چیک کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے، تو آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.